ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. دوستو، آپ کے سامنے مولانا اشرف صاحب نے میرے متعلق جو کچھ فرمایا اور میں چپکے سے اسے سنتا رہا، یہ میرے لیے بالکل ناجائز تھا. اور ہمارے یہاں مجالس میں دنیاوی طرز کی مجلسوں کی نقالی میں یہ جو طرز شروع ہوا ہے کہ کسی آنے والے مہمان کی موجودگی میں اس کی تعریف کی جائے، تو یہ سراسر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسی لیے میں نے ایک آدھ دفعے تو مولانا سے زبانی عرض کر دیا کہ بس کرو. اگرچہ یہ ناکافی تھا، حدیث پاک میں اس سے زیادہ کا حکم ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے یہاں ایک مرتبہ ایک بزرگ تشریف لائے، حضرت مولانا محمد حسن صاحب. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کے وہ خلیفہ. دوپہر کی مجلس میں ایک عجیب قصہ ہو گیا. حضرت شیخ کے ساتھ وہ کھانا نوش فرما رہے تھے اور وہاں سہارنپور اور دیوبند کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں 3 میم کی کثرت ہے. 40 میم پر مینا، مزدلفہ، مکہ، مدینہ پر سولتیہ والوں نے ایک کتابچہ لکھا ہے. 40 میم، تمام نام جو میم سے شروع ہوتے ہیں اس کی انہوں نے تعریف کی ہے، وہاں کیا کرنا چاہیے اس کے متعلق مسائل لکھے ہیں، اس کے فضائل لکھے ہیں. تو یو پی والے کہا کرتے ہیں کہ یہاں دیوبند اور سہارنپور میں 3 میم کی کثرت ہے، مچھر، مکھی، مولوی. کہ دیوبند چلے جاؤ تو کسی گلی کوچے میں جہاں گزرو گے تو سب مولوی مولوی نظر آئیں گے. تو اب کھاتے وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہر وقت جہاں دیکھو مکھی مکھی. تو اس کا انہوں نے علاج یہ کر رکھا ہے کہ وہاں دسترخوان پر ایک پنکھا ہوتا ہے، اور پنکھا کیا ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑے لکڑ میں پوری ایک 2-3 چادریں بلکہ پورا ایک لحاف لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو کونے پر، اس طرف کونے پر رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ یہاں ہوتا ہے، ادھر وہ رسی کے ساتھ اس کو کھینچے گا تو یہ ادھر تک جائے گا، پھر دوبارہ رسی اوپر پہنچے گی تو اس طرف جائے گا. تو وہ ایک آدمی اس کو ہلاتا رہتا ہے، پنکھا جلتا رہتا ہے. تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے یہاں بھی جب مہمان ہوتے تھے اور اس طرح دسترخوان پر خاص طور پر آم کے موسم میں مکھیاں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو ایک خادم پنکھا جلتا رہتا تھا. ایسے ہی کسی موقع پر حضرت
مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، پوچھا کہ حضرت کسی بزرگ کے قریب میں دفن ہونے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا. حضرت نے پوچھا کہ تم پنکھا کسے جل رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ آپ کو. تو حضرت نے فرمایا کہ دوسروں کو اس سے نفع ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی ہوا پہنچ رہی ہے. تو عرض کیا کہ جی ہاں. تو حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح کسی بزرگ کے پاس کوئی دفن ہو، بڑے کے پاس، تو اسے بھی نفع اسی طرح پہنچتا ہے کہ اصلاً تو حق تعالی شانہ کی طرف سے انوارات اور رحمتیں اس خاص بندے کے لیے ہوتی ہیں، مگر اس کے پڑوسی بھی پھر محروم نہیں رہتے. تو وہ پنکھا عرصے سے اس کی مرمت نہیں ہوئی ہوگی تو وہ دڑم سے نیچے آ کر گرا جلتے ہوئے، مگر مقدر کہ وہ دسترخوان بچ گیا، کھانا بچ گیا. حضرت مولانا محمد حسن صاحب جو مہمان تھے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، تو ان کے کندھے پر تھوڑی سی چوٹ آئی. تو حضرت نے پوچھا چوٹ تو نہیں آئی؟ تو کہنے لگے جی نہیں حضرت. خیر، شام کو مغرب کی نماز کے بعد حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت صرف دوپہر کا کھانا کھاتے تھے. بہت سی خصوصیتیں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی ایسی ہیں کہ سن کر ہمیں اس کی نقل نہیں اتارنی چاہیے. ہمیں تو خوب ڈٹ کر ناشتہ بھی کرنا چاہیے، دوپہر کا کھانا بھی کھانا چاہیے، بلکہ پورے 3 وقت کھانا کھانا چاہیے. ہماری صحتیں اس کی متحمل نہیں ہیں. وہ تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی ذات تھی کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضرت تو کہیں پہلی صدی میں حضرت کو پیدا ہونا چاہیے تھا. جو صفات، جو کمالات حق تعالی شانہ نے حضرت میں ودیعت فرمائے ہیں، اس کا تقاضا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کہیں پہلی صدی میں پیدا ہوئے ہوتے. کوئی جوڑ ہی نہیں تھا اس زمانے سے حضرت کا کسی چیز میں، بالکل سوچ ہی کوئی دوسری تھی حضرت کی ہر چیز. تو حضرت کا معمول، حضرت فرماتے تھے کہ میری جوانی میں میں نے شام کا کھانا تو اس لیے چھوڑ رکھا تھا کہ کتابوں کا حرج ہوگا. یہ دارالعلوم کی طرف سے جلسہ منعقد کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کوششوں کو برابر فرمائے، اس کو اور وسعت نصیب فرمائے، اس میں برکت فرمائے. تو وہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میری جوانی کا زمانہ تھا تو میں دوپہر کا کھانا کھاتا تھا. صبح کی چائے حضرت صرف چائے پیتے تھے، اس کے ساتھ کوئی چیز کبھی نہیں کھاتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے. اور صرف دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اس لیے چھوڑ رکھا تھا کہ کتاب کا حرج ہوگا. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، راندیر میں بہت بڑے امام تھے. وہ منطق اور فلسفے کے تو واقعی وہ امام تھے، اور فقہ اور حدیث کے متعلق بھی وہ ہدایہ اخیرین پڑھاتے ہوئے کبھی صاف صاف فرما دیتے کہ بندے سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندہ امام ابو حنیفہ تو جنت کے اپنے محل میں آرام کرے اور بندہ ان کے اقوال کی یہاں غلط تعبیرات بیان کرے. اور منطق اور فلسفے میں فرماتے تھے کہ بندے نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں قاضی صدرہ شمس بازغہ
ان مشکل کتابوں پر حواشی لکھے اور پشاور سے لے کر پنجاب تک کے علماء پر رد کیا، اور آج تک بندے کے اعتراضات کا کوئی عالم جواب نہیں دے سکا۔ تو جو کہ پٹھان تھے تو یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں تھی، ان کی باتیں پٹھانوں کی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی، ان کی شرح میں بھی یہ چیز دیکھی۔ معارف السنن میں جب وہ ایک غیر مقلد عالم ہے مبارک پوری، ان پر رد کرتے ہیں تو ان کو ہمیشہ المسکین کے ساتھ یاد کرتے ہیں، لا ادری ھذا المسکین، کہ بیچارہ یہ مسکین فقیر غریب کیا جانے۔ تو ان کی ہر ایک کی باتوں میں، ان کی تحریر میں اپنے مزاج کا اثر معلوم ہوتا ہے، وہ رنگ دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ بڑی مشکل پیش آئی تھی، حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو کسی نے مسئلہ چھیڑ دیا، اور وہ سخت قسم کے احراری، انگریز کے سخت خلاف ہمارے جمعیت علماء ہی کی ایک شاخ تھی کہ جمعیت علماء تو کچھ بھی معتدل تھی، مگر جو احرار پارٹی تھی وہ بڑی سخت ہتھیار اٹھانے والی، تو ان میں سے حضرت تھے۔ تو کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہاں انگلینڈ میں جو سود لیا جاتا ہے، بینکوں میں کھاتا کھولتے ہیں، اس میں سود بنتا ہے، تو اس کا لینا جائز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، یہ دارالحرب ہے اور دارالحرب میں سود لے سکتے ہیں۔ وہی مزاج کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ انگریز کی حکومت بھی ہندوستان سے ختم ہو گئی، مگر ان لوگوں نے اب تک اس کو یاد رکھا کہ انگریزوں نے ہمارے ساتھ یہ مظالم کیے، ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ مظالم کیے، اتنے ہزاروں علماء کو پھانسی پر چڑھایا، تو یہ کیا۔ تو اس کا اثر ان کے فتاوی میں بھی، تحریر میں بھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چونکہ انگلستان دارالحرب ہے تو لے سکتے ہیں۔ تو پھر لوگوں نے ہمیں فون کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو، حضرت سے خوب فیض اٹھاؤ، حضرت کی نصیحتوں پر، تعلیمات پر عمل بھی کرو، مگر جہاں تک فتوی کا تعلق ہے تو یہ صحیح نہیں کہ یہ دارالحرب ہے اور اس میں سود لینا جائز ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا، لوگوں کو جب پتہ چل جائے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے تو ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ تو کسی نے مجلس میں پھر حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کل فرمایا تھا کہ بینک کا سود لے سکتے ہیں کیونکہ یہ دارالحرب ہے، اس لیے لینا جائز ہے، تو لے سکتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کھا سکتے ہیں؟ اب وہ پٹھانی رگ جوش میں آئی۔ حضرت مجدد البسانی رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تحریر میں جب جوش میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ رگ فاروقیم بجوش میں آیت، کہ میری فاروقی رگ جوش میں آ رہی ہے، غصہ آ رہا ہے مجھے۔ تو حضرت نے جب دوبارہ ان کا سوال سنا کہ حضرت کھا سکتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، کعبۃ اللہ پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں پوری ایک لمبی فہرست مرتب کرنی پڑی کہ اگر بالفرض ہم مان لیں کہ دارالحرب ہے اور سود لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دارالحرب کے اور کیا احکام ہیں؟ تو ایک پوری لمبی ہم نے فہرست بنائی کہ اول تو جس کو دارالحرب مان لیا جائے وہاں مستقل قیام نہیں کر سکتے،
صرف جہاد کی نیت سے قیام کرنا جائز ہے۔ تو ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ کی نیت یہاں کے قیام میں کیا ہے؟ جہاد کر رہے ہو انگریزوں سے؟ اور پھر جو وہاں قیام کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری وہاں جائز نہیں، کہ وہ عیش عشرت تو کہیں اور جا کر کرنا چاہیے، یہ تو جو آدمی محاذ پر دشمن سے لڑ رہا ہو وہاں اس کا کیا تعلق، اس کا کیا جوڑ۔ اسی طرح ہم نے فقہ کی کتابوں سے عبارتیں نکال کر بتائی انہیں دوستوں کو کہ دارالحرب سے جب آدمی واپس جائے تو وہاں سے جاتے وقت اپنی جتنی مملوکہ چیزیں ہوں جن کو لے جا سکتے ہوں وہ اپنے ساتھ لے جائے، اور جو چیزیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، گاڑی ہے، مکان ہے، تو سب کو پھونک کر آگ لگا کر جانا چاہیے، جس طرح ملٹری کرتی ہے۔ کہیں ان کو اگر سرنڈر ہونا پڑے، کوئی علاقہ خالی کرنا پڑے، تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بم سے سب کچھ اڑا دیتے ہیں۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ واقعی دارالحرب نہیں ہے اور یہاں سود لینا جائز نہیں۔ اس کے بعد تو حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ تشریف لائے، تو انہوں نے بھی ہر جگہ اس کے متعلق بیان بھی کیا، اور ہے بھی صاف کہ سود کا مسئلہ تو ایسا عظیم الشان مسئلہ ہے کہ قرآن پاک میں اور گناہوں سے بھی ڈرایا گیا، اس پر وعید ہے، مگر جو انداز سود کے بارے میں اختیار کیا گیا وہ اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق پورا ایک رکوع نازل فرمایا کہ جو سود کھاتے ہیں ان کا حشر ایسا ہوگا کہ جب وہ میدان حشر میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو خپتی بن کر، پاگلوں کی طرح خپتی بن کر وہ اٹھیں گے، اور فرمایا کہ سود کو تو ہم نے حلال کیا ہے، اس سودے کو تو ہم نے حلال کیا ہے، بیع و شراء کو، اور سود کو ہم نے حرام کیا ہے۔ حل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو تم پہلے لے چکے وہ تو ٹھیک، لیکن اگر آئندہ تم نے لینا بند نہ کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کے ساتھ جنگ کا اعلان ہو جائے تو اس کو کون بچا سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک زبان سے جتنی برائی آخری حد تک بیان ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد کی برائی بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم اپنی ماں سے 36 دفعہ زنا کے برابر ہے۔ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اس کی برائی ہو نہیں سکتی۔ تو جس کے متعلق احادیث میں اتنی برائی جس کی بیان کی گئی ہو، اور قرآن پاک میں جس کے متعلق پورا رکوع اور جس کی حرمت پر امت کا اجماع ہو، تو اس کو حلال کرنے کے لیے دارالحرب میں یہ لینا جائز ہے۔ اس کے لیے صرف ایک مکحول شامی تابعی کا قول، ان کا فتویٰ کہ جو حربی سے دارالحرب میں سود لیا جائے وہ سود نہیں ہوتا۔ لا ربا بین حربی و مسلم فی دار الحرب،
تو اس کے کئی جواب دیے جا سکتے ہیں، جس طرح کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، تو وہاں جس طرح نماز کی نفی ہے، اگر کوئی پڑوس میں رہتا ہے سستی کی وجہ سے گھر میں پڑھ لے تو نماز تو بالاتفاق سب کے نزدیک ہو جائے گی، تو جس طرح یہاں نفی کی گئی ہے تو یہ نفی بھی ہو سکتی ہے. کہ اللہ کے بعد مقدر یجوز بھی ہو سکتا ہے کہ لا یجوز الربا. اور اگر یہی مان لیا جائے کہ اس میں سود کی اجازت دی گئی ہے تو ہم کہیں گے کہ ایک طرف یہ پورا رکوع رکھیے، یہ تمام احادیث رکھیے، امت کا اجماع رکھیے، اور صرف ایک مکحول شامی کا قول ایک پلڑے میں رکھیے، کیا وزن ہے اس کا اس کے مقابلے میں جو اس کی اجازت دیتے ہیں. خیر، تو حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے متعلق اس قدر زور سے کلمات فرمایا کرتے تھے، تو وہ بھی پٹھان تھے، تو ان کی وہ پٹھانی رگ جوش میں آتی تھی، ورنہ انتہائی متواضع انسان تھے وہ. تو ان کے متعلق میں بیان کر رہا تھا کہ ان کا معمول بھی یہ تھا کہ دوپہر کو کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے ساری عمر کے لیے. خود میں ان کے لیے کھانا رکھ کر آتا تو شام کو ٹفن بالکل اسی طرح انہوں نے کھولا بھی نہیں ہوتا تھا، اور خود فرماتے تھے کہ بندہ نہیں مگر یہاں سے مدرسے سے اپنے کمرے پر جاتے ہوئے رستے میں سے چنے لے لیتا ہے، اس لیے کہ کھانے میں دونوں ہاتھ مشغول ہو جاتے ہیں اور اتنی دیر میں مطالعہ نہیں کر سکتا، میرے مطالعے کا حرج ہوتا ہے. تو صرف اس لیے کہ دوپہر کو سبق پڑھانا ہے، مطالعے کا حرج نہ ہو، ساری عمر کے لیے ان کا دوپہر کا کھانا حذف. تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے علم کے عشق میں شام کا کھانا چھوڑ رکھا تھا. ایک وقت کا کھانا تو دن بھر میں انسان کے لیے ضروری حضرت کھاتے تھے، دوپہر کا کھانا شام کو نہیں کھاتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ جب میں نے کھانا چھوڑ دیا تو میری ایک بہن تھی، تو وہ مراقدہم کا علم سے اس قدر عشق کے درجے کا تعلق اور علمی انہماک انہیں اس قدر پسند تھا کہ اس کے مقابلے میں اپنی ذاتی ضروریات کو بھی وہ ترک فرما دیتے تھے، ورنہ ساری عمر کے لیے کھانا کون چھوڑ سکتا ہے. تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ شام کا کھانا تو کھاتے نہیں تھے. تو حضرت مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے بعد جب مہمان کھانا کھا رہے تھے، حضرت کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور وہ وقت حضرت کا ایسا تھا کہ اس وقت جو خصوصی مہمان ہوتے تھے حضرت کبھی ان کے ساتھ تخلیہ فرماتے، کسی کو تخلیہ میں کچھ پڑھنے کے لیے پوچھنا ہو، ذکر کی اجازت لینی ہو، کوئی مراقبہ لینا ہو، اور کوئی تصوف کی آگے تعلیم مقصود ہو، تو وہ مہمان حضرت کے پاس اس وقت بیٹھا کرتے تھے. تو حضرت مولانا محمد حسن صاحب حضرت کی چارپائی کے پاس چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کچھ اجازت ہے. تو حضرت سمجھے، وہ جیب میں ہاتھ انہوں نے ڈالا تو کوئی پرچہ نکال رہے ہیں، تو حضرت سمجھے کہ کوئی چیز لکھ کر لائے ہوں گے، کچھ سنانا چاہتے ہوں گے، اپنے حالات لکھے ہوں گے یا اور کوئی مسئلہ درپیش ہوگا. تو انہوں نے وہ پرچہ نکالا اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی شان میں اشعار لکھے ہوئے تھے، وہ پڑھنا شروع کی. تو حضرت نے اپنے حضرت کے خادم تھے حافظ صدیق صاحب، ان کو آواز دی، حافظ صدیق جلدی سے حافظ صدیق پہنچے. فرمایا کہ مٹی اٹھا. تو نیچے سے مٹی اٹھا کر حافظ صدیق صاحب نے حضرت کے ہاتھ میں دی، حضرت نے لے کر ان کے مولانا محمد حسن صاحب کے منہ پر ماری اور ارشاد فرمایا کہ حدیث میں ہمیں یہی حکم ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فحثوا فی افواہ المداحین التراب، کہ جو کسی کی موجودگی میں اس کے سامنے تعریف کرے تو ان کے منہ پر مٹی مار دو۔ تو میں یہ تو کر نہیں سکتا تھا، مولانا اشرف صاحب یہاں کے بڑے علماء میں سے ہیں، میں ایک اجنبی غریب مسافر ہوں، تو میں نے زبانی درخواست تو ان سے کر دی۔ تو اس لیے یہ جو کسی مہمان کی آمد پر ان کے تعارف کے نام سے تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں، یہ ہرگز روا نہیں ہمارے یہاں، بالکل اس کی اجازت نہیں، جائز نہیں۔ خیر یہ تو بات بہت دور پہنچ گئی، آپ کے دارالعلوم کی طرف سے یہ جلسہ رکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس مدرسے سے یہاں والوں کو بھی باہر والوں کو بھی سب کو فیضیاب فرمائے۔ یہ معلوم ہو کر کہ یہاں حفظ اور عربی کے درجات عربی دوم تک شروع ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور آگے ترقی عطا فرمائے۔ اچھی بات ہے، درود شریف پڑھ لیں اور دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و سندنا و مولانا۔ صلی اللہ تعالی علیہ